جنوبی لبنان کی وادی بقا کے علاقے نبی شیث میں ایک اسرائیلی کمانڈوز کے ناکام آپریشن اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شدید جھڑپوں کی یہ تفصیلات ایک ایسے نازک موڑ پر سامنے آئی ہیں جب خطے میں کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوئی ہے۔ جب اسرائیلی فوج کا یہ خفیہ آپریشن بے نقاب ہو گیا تو اسرائیلی ایئر فورس نے اپنے ان پھنسے ہوئے کمانڈوز کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے وحشیانہ بمباری کی۔ بعض اطلاعات کے مطابق ایک اسرائیلی کمانڈوز پکڑا گیا ہے۔ حزب اللہ کے حملے اسرائیل کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا دفاعی نظام اب تھکاوٹ اور ناکامی کا شکار نظر آ رہا ہے، اور وہاں کے عوام میں یہ احساس گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسی لامتناہی جنگ میں جھونک دیے گئے ہیں جس کا کوئی واضح اختتام نہیں ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ جنوبی لبنان کی وادی بقا کے علاقے نبی شیث میں ایک اسرائیلی کمانڈوز کے ناکام آپریشن اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شدید جھڑپوں کی یہ تفصیلات ایک ایسے نازک موڑ پر سامنے آئی ہیں جب خطے میں کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوئی ہے۔ لبنان کے مشرقی حصے میں وادی بقا جو ہے وہ لبنان اور شام کے درمیان ایک اسٹریٹجک یعنی بڑی فوجی اہمیت کی ایک پٹی ہے۔ وہاں اسرائیلی فوج کی ایلیٹ یونٹ یعنی کمانڈوز نے ایک ایسا شب خون مارنے کی کوشش کی جو اب ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے لیے ایک ہولناک ڈراؤنا خواب بن گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اسرائیل نے ریٹریٹ کرتے وقت یعنی پسپا ہوتے وقت وہاں کے شہریوں پر فضائی بمباری کی اور تقریباً کوئی 2 درجن کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا۔ حزب اللہ نے اس واقعے پر ایک باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے کمانڈوز ہیں انہوں نے 4 اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا کہ وہاں پہ کہیں گشت کر رہے ہیں جو شام کی سمت سے لبنانی فضائی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ شام کے یہ علاقے جو ہیں یہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اب اسرائیلی فوج کا یہاں پہ قبضہ ہو چکا ہوا ہے۔ ان ہیلی کاپٹروں نے یفوفا، خریبیبا اور ماربون کے پہاڑی علاقوں کے سنگم پر اسرائیلی انفینٹری فوج کو اتارا تھا۔ حزب اللہ کے مطابق اسرائیلی فوجی دستے جو تھے وہ نبی شیث کے مشرقی محلے جسے شکر محلہ کہا جاتا ہے اس کی طرف بڑھے، اور جیسے ہی وہ رات 11:30 بجے وہاں پہنچ گئے تو قبرستان کے قریب ایک جگہ پہ وہ جانا چاہ رہے تھے، تو وہاں پہ پہلے سے ہی گھات لگائے ہوئے حزب اللہ کے کمانڈوز نے ان پر ہلکے اور درمیانے درجے کے ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ جب اسرائیلی فوج کا یہ خفیہ آپریشن بے نقاب ہو گیا اور آمنے سامنے کی لڑائی شروع ہوئی تو اسرائیلی ایئر فورس نے اپنے ان پھنسے ہوئے کمانڈوز کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے وحشیانہ بمباری کی اور اپنے ہیلی کاپٹر بھیجے ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا گیا ہے۔ حزب اللہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فائٹر جیٹس اور جنگی ہیلی کاپٹر نے اس چھوٹے سے علاقے پر 40 کے قریب ایریل بامبنگ کی ہے، یعنی 40 مرتبہ انہوں نے ایریل بامبنگ کی، جنہیں فوجی اصطلاح میں فائر بیلٹ یعنی آگ کا گھیرا کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ بمباری کریں کہ وہاں پہ آگ کا گھیرا بن جائے تاکہ لبنانی کمانڈوز کو پیچھے دھکیل کر اسرائیل اپنی فوجیوں کو بچا کر لے جا سکے۔ مگر پہلے مقامی سطح پر یہ خبر نکلی ہے کہ ایک اسرائیلی کمانڈوز پکڑا گیا ہے، لیکن حزب اللہ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو اس دوران حزب اللہ کی آرٹلری نے بھی اسرائیلیوں کے واپسی کے راستے پر گولہ باری کی، جبکہ مقامی دیہاتیوں نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت اس مزاحمت میں حصہ لیا۔ اس پوری کارروائی کے نتیجے میں نبی شیث کے علاقے میں جانی نقصان کی صورتحال بہت افسوسناک ہے، کیونکہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک جو اطلاعات ملی ہیں 29 افراد شہید ہو چکے ہیں یا ان کی تصدیق کی گئی ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی NNA یعنی نیشنل نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں نے دانستہ طور پر رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کا یہ عمل بالکل اسی پیٹرن پر مبنی ہے جو اس نے غزہ میں اپنایا تھا، جہاں حماس کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنانے کے نام پر رہائشی علاقوں میں کارپیٹ بامبنگ کی گئی، اور اب تک 70,000 سے زائد فلسطینی وہاں شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں۔ غزہ میں بھی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ وہ حماس کو غیر مسلح یعنی ان کے ہتھیار چھیننے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اور اب لبنان میں بھی وہی پرانا بہانہ تراشا جاتا ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا چاہتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کی بمباری کا نشانہ لبنان کے عام شہری اور ان کے گھر بن رہے ہیں۔
اسرائیل کی اس تمام تر فوجی طاقت اور جنوبی لبنان پر کی جانے والی وحشیانہ بمباری کے باوجود حزب اللہ کی مزاحمتی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ 6 مارچ 2026 کے دن حزب اللہ نے ایک ہی روز میں 20 بڑی فوجی کارروائیاں کر کے اسرائیل کے ان تمام دعووں کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ اس نے حزب اللہ کا سٹرکچر تباہ کر دیا ہے۔ ان کارروائیوں کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے بندرگاہ جو شہر ہے حیفا میں واقع اسرائیلی نیول بیس کو راکٹوں کی بارش سے نشانہ بنایا ہے اور اس کو بڑی بری طرح تباہ کیا ہے۔ اسی طرح مقبوضہ شام کے علاقے گولان ہائٹس میں، جو کہ ہے شام کا علاقہ لیکن اسرائیل کے پاس 1967 سے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ ایک گولان ہائٹس میں یو آو ایک بیرکیں ہیں، یعنی فوجی بیرکیں ہیں، ان پر راکٹ برسائے ہیں۔ جنوبی لبنان کے علاقے مرکبہ میں جہاں اسرائیلی فوج نے ایک نیا محاذ کھولا تھا، وہاں ان کی فوجی گاڑیوں کے ایک اجتماع پر یکے بعد دیگرے 3 بار راکٹوں سے حملہ کر کے انہیں قدم نہیں جمانے دیا۔ جنوبی لبنان کے اسرائیلی سرحد کے قریب خیام نامی قصبے کی طرف بڑھنے والے اسرائیلی ٹینکوں اور ان کی وہیکلز کو، جو بھی ملٹری وہیکلز ہوتی ہیں، ان کو بھی براہ راست نشانہ بنا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ حزب اللہ کے ان کمانڈوز نے اس علاقے میں کم از کم 11 مرکاوا اسرائیلی ٹینکس تباہ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آرمڈ وہیکلز الگ ہے اور جو ملٹری وہیکلز ہیں وہ الگ ہے۔ اور اس کے علاوہ المالکیہ پوزیشن کے زرعی بیرک اور ساسا نامی بستیوں پر بھی راکٹ کی ایک برسات برسائی گئی ہے، بارش کی گئی ہے۔ حزب اللہ نے نہ صرف روایتی راکٹ استعمال کیے بلکہ جدید ڈرون ٹیکنالوجی کا بھی بھرپور استعمال کیا۔ بلات کے ایک مقام پر اسرائیلی فوج کے نئے ٹھکانوں پر خود کش ڈرونز کے سوارمز، یعنی غول کے غول جو بھیجے جاتے ہیں، ان سے حملہ کیا گیا ہے، جس نے اپنے ہدف کو ٹھیک نشانہ بنایا ہے۔ اسی طرح حمامس، جلیل الدیر، امیعاد اور قادسیہ جیسے جو اہم فوجی اڈے ہیں اسرائیل کے اندر، وہ ان کو بھی ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس نے اسرائیلی دفاعی نظام یعنی آئرن ڈوم کی جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس پر کئی اب سوالیہ نشان لگا دی، کیا یہ قابل بھی ہے کہ دفاع کر سکے؟ تو اسرائیل کے اندر مسلسل حملوں اور نبی شیس میں کمانڈوز کی ناکامی پر، یہ جو اسرائیلی کمانڈوز آپریشن کے، اس کی ناکامی پر ابھی شدید پریشانی اور مایوسی دیکھی جا رہی، فرسٹریشن دیکھی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے اگرچہ باضابطہ طور پر اپنی شکست تسلیم نہیں کی ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا کے حلقوں بالخصوص ٹائمز آف اسرائیل اور عبرانی اخبارات نے اس واقعے کو ایک انتہائی مشکل سیکیورٹی واقعہ قرار دیا ہے۔ اسرائیل میں یہ اصطلاح تبھی استعمال ہوتی ہے جب فوجی جانی نقصان بہت زیادہ ہو یا کوئی اہلکار دشمن کے قبضے میں چلا جائے۔ ریزسٹنس میڈیا یعنی المنار اور المیادین جو ہے، ان جیسے ذرائع جو ان کا دعویٰ ہے کہ اس ناکام آپریشن کے دوران ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو بھی نقصان پہنچا اور ایک کمانڈو کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ اسرائیل کی فوجی ساکھ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ یہ ابھی تک سرکاری طور پر حزب اللہ نے تصدیق نہیں کی ہے۔ تو ان تقریباً 20 کارروائیوں نے یہ ثابت کر دی جو حزب اللہ نے کی ہیں کہ اسرائیل کی جو فضائی برتری زمین پر موجود ہے، حزب اللہ کے جنگجوؤں کا راستہ روکنے میں ناکام رہی ہے۔ میتولا، منارہ، مرگلیوٹ اور یفتاح بیرکوں، یہ اسرائیل کے اندر جو ہیں، ان میں مسلسل راکٹ اور توپ خانے کے گولے گر رہے ہیں۔ اس نے شمالی اسرائیل کی سیٹلمنٹس کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ اس پوری صورتحال کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل جس طرح غزہ میں حماس کو ختم کرنے کے اپنے مقصد میں مکمل کامیاب نہیں ہو سکا ہے، ویسے ہی لبنان میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا اس کا خواب ادھورا دکھائی دیتا ہے۔ جنوبی لبنان میں جاری اسرائیلی ملٹری آپریشن اب ایک ایسی دلدل بنتی جا رہی ہے جہاں وہ جتنی زیادہ طاقت استعمال کر رہا ہے، مزاحمت اتنی ہی شدت سے جواب دے رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے شہریوں پر بمباری دراصل اس کی اس فرسٹریشن کا نتیجہ ہے جو اسے میدان جنگ میں ہونے والی ناکامیوں سے مل رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر اسرائیل نے اپنی جارحیت بند نہ کی تو حزب اللہ کی ان کارروائیوں کا دائرہ وسیع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس سے نہ صرف اسرائیل کے سرحدی علاقے بلکہ تل ابیب جیسے مرکزی شہر بھی نشانے پر آ سکتے ہیں۔ جنوبی لبنان میں جاری یہ جنگ اب صرف ایک سرحدی جھڑپیں نہیں رہ گئی ہیں بلکہ ایک مکمل جنگ کی شکل اختیار، ایک وسیع جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہیں، جہاں عوامی جذبات اور مزاحمتی قوت مل کر اسرائیل کی فوجی طاقت کو چیلنج کر رہی ہے۔ اسرائیل کا سب سے بڑا اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے، جو اس کا سب سے بڑا دفاع ہے،
جسے آئرن ڈوم کہتے ہیں، حزب اللہ نے ایک ساتھ راکٹوں، میزائلوں اور خود کش ڈرونز کے سوارمز استعمال کر کے اسرائیل کے اس دفاعی نظام کو اوور لوڈ، یعنی اس کی صلاحیت سے زیادہ اسے مصروف کر دیا ہے۔ جب ایک ہی وقت میں درجنوں ٹارگٹس ریڈار پر نمودار ہوتے ہیں تو یہ نظام ایک پریشان ہو جاتا، کنفیوز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی ڈرونز اور راکٹ براہ راست اسرائیلی ملٹری بیسز اور سیٹلمنٹس پر گرتے ہیں۔ حیفا کے نیول بیس اور امیات جیسے فوجی اہمیت کے حامل مقامات پر کامیاب حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ اب اسرائیل کا کوئی بھی حصہ حزب اللہ کی پہنچ سے محفوظ نہیں ہے۔ اسرائیل میں عوامی سطح پر بے چینی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ شمالی اسرائیل کی بستیاں جیسے میتولا، کریات شمونا، نہاریہ اب مکمل طور پر گھوسٹ ٹاؤنز یعنی بھوت بنگلوں کا منظر پیش کر رہی ہیں، کیونکہ وہاں کے لاکھوں باشندے اپنے گھر چھوڑ کر مرکزی اسرائیل میں ہجرت کر کے پناہ گزینی کیمپوں میں یا ہوٹلوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ان بے گھر اسرائیلیوں میں حکومت کے خلاف شدید غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ نتن یاہو کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ حزب اللہ کو سرحد سے دور دھکیل دیں گے، مگر زمینی حقائق اس کے برعکس ہے۔ عوام کا سوال ہے کہ اگر دنیا کی جدید ترین فوج ان راکٹوں کو نہیں روک سکتی تو پھر اس جنگ کا فائدہ کیا ہے؟ اسرائیلی میڈیا اور اپوزیشن لیڈروں کے درمیان بھی پھوٹ پڑ چکی ہے۔ فوجی تجزیہ نگار اب کھلے عام یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا گراؤنڈ انویژن جو ہے لبنان میں وہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہا ہے جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ نبی شیث میں کمانڈوز کی ناکامی اور حزب اللہ کے مسلسل حملوں نے فوجی قیادت پر اب دباؤ بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی عوام اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کی فوج گوریلا جنگ میں پھنس چکی ہے، جہاں دشمن نظر نہیں آتا مگر ہر طرف سے وار ہو رہا ہے۔ معاشی طور پر بھی اسرائیل کو شدید دھچکا لگا رہا ہے۔ روزانہ سینکڑوں راکٹوں کے گرانے کے لیے استعمال ہونے والے تعمیر میزائلوں کی قیمت کروڑوں ڈالر میں ہے، اور بھی پورے ایئر سسٹم میں جو انٹرسیپٹرز استعمال ہوتے ہیں وہ سب کروڑوں ڈالرز کے ہیں، جبکہ حزب اللہ کے راکٹ اور ڈرونز انتہائی سستے داموں کو شاید $2,000 کے بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ اقتصادی جنگ اسرائیل کے بجٹ پر بوجھ بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں مہنگائی اور ٹیکسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو پبلک انریسٹ کو مزید ہوا دے رہا ہے، یعنی لوگوں کی بے چینی کو بڑھا رہا ہے۔ حزب اللہ کی ان 20 کارروائیوں نے ثابت کر دیا کہ محض شہریوں پر بمباری کر کے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ایران کے مسلسل حملوں کو روکنے میں پہلے ہی سے ناکام ہو رہا ہے، اب تھکاوٹ اور ناکامی کا شکار نظر آ رہا ہے، اور وہاں کے عوام میں یہ احساس گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسی لامتناہی جنگ میں جھونک دیے گئے ہیں جس کا کوئی واضح اختتام نہیں ہے۔ اس حالت میں حزب اللہ کے حملے اسرائیل کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ سارا منظر غزہ کے شہید ہو جانے والے بچے اور عورتیں آسمان سے دیکھ رہے ہوں گے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔